ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج جو ہم آپ کو واقعہ سنانے جا رہے ہیں وہ یہودیوں کا بندر بننا ہے۔ یہودیوں نے اللہ کی نافرمانی کیسے کی اور ان کو کیسے بندر بنا دیا گیا۔ جیسے اسلام میں جمعہ عزت والا دن ہے، عیسائیوں کے لیے اتوار اور ہندوؤں کے لیے منگل تھا، اسی طرح یہودیوں کے لیے ہفتہ کا دن محترم تھا۔ اسلام میں صرف ان لوگوں پر جن پر جمعہ کی نماز فرض ہے، پہلی اذان سے ختم نماز تک وہ دنیاوی کاروبار حرام ہیں جو کہ نماز میں دخل انداز ہوں۔ لیکن یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں ان دنوں میں دنیاوی کاروبار حرام تھے، اور خاص کر شکار کرنا بہت سخت جرم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت بحر کلزم کے کنارے شہر ایلا میں رہتی تھی، جو مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ہے۔ یہ لوگ مچھلی کے بہت شوقین تھے۔ رب کی شان یہ ہے کہ ہر ہفتہ اس دریا میں بے شمار مچھلیاں نمودار ہوتیں، یا تو ان کے امتحان کے لیے یا اس مچھلی کی زیارت کے لیے جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہتے تھے۔ باقی دنوں یہ سب مچھلیاں نمودار نہ ہوتی اور غائب ہو جاتی۔ ان کے منہ میں پانی بھر آتا اور سوچنے لگے کہ کسی ترتیب سے ان کا شکار کرنا چاہیے، کیونکہ ہفتے والے دن ان پر شکار کرنا جرم تھا اور حرام تھا، جس سے شکار بھی ہو جائے اور ہفتہ کے دن کی بے حرمتی بھی نہ ہو۔ آخر ان عقل مندوں نے یہ ہیلا سوچا کہ دریا کے ارد گرد بہت سے گہرے غار کھود دیے جائیں اور دریا سے ان غاروں تک نالیاں بنا دی جائیں۔ جمعہ کی شام کو ان نالیوں کا منہ کھول دیتے تھے کہ پانی کے ساتھ ساتھ مچھلیاں ان گڑھوں میں آ جائیں، اور اتوار کے دن ان گڑھوں سے پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے ہم ہفتہ کے دن شکار نہیں کرتے۔ انہوں نے وہ مچھلیاں خوب کھائیں اور فروخت کیں، جس سے یہ بڑے مالدار ہو گئے۔ 40 یا 70 سال تک ان کا یہ عمل رہا۔ یہ لوگ کل 70,000 تھے۔ ان کی 3 جماعتیں بن گئی، ایک تو شکار کرنے والوں کی، دوسرے اس سے منع کرنے والوں کی، اور تیسرے خاموش رہنے والوں کی۔ یہ لوگ کل 12,000 تھے، باقی سب شکاری۔ جب شکاریوں نے ان کی نصیحت نہ مانی تو ان لوگوں نے اپنے اور ان کے درمیان دیوار بنا کر شہر کے 2 حصے بنا دیے، اور کہا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں رہیں گے کہ ہم پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ یہاں تک کہ داؤد علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ آپ نے ان کو شکار کرنے سے منع کیا اور فرمایا کہ بے وقوفو، قید کرنا ہی تو شکار ہے۔ جیسے کوئی ہرن کو جال میں پھانس لے، اس نے شکار کر لیا، کھائے یا نہ کھائے۔ آپ نے فرمایا کہ باز آ جاؤ ورنہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ تو شکاریوں نے کہا کہ ہم تو بہت عرصہ سے یہ کام کرتے رہے ہیں، اگر یہ برا ہوتا تو ہم کو امن کیوں ملتی؟ تب داؤد علیہ السلام نے دعا فرمائی، جس سے رب کا عذاب آ گیا، اور رات میں یہ سب کے سب بندر بنا دیے گئے اور بوڑھوں کو سور بنا دیا گیا۔ ان کے عقل و حواس تو باقی رہے، لیکن ان کی قوت گوائی جاتی رہی اور جسموں سے سخت بدبو نمودار ہونے لگی۔ صبح کے وقت محلے کے لوگوں نے دیکھا، نہ تو اس محلہ سے کوئی آدمی آتا ہے، نہ آواز، نہ کوئی دھواں وغیرہ اٹھ رہا ہے۔ تو جب یہ دیواروں پر چڑھ کر ان کے گھروں میں داخل ہوئے، وہ بندر ان کو دیکھ کر ان کی طرف دوڑے اور ان کے قدموں سے لپٹ گئے اور ان کے کپڑوں کو سونگھتے اور روتے تھے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ کیا ہم نے تمہیں شکار کرنے سے منع نہیں کیا تھا؟ تو وہ بندر سر ہلاتے اور آنسو ان کے رخساروں پہ بہتے تھے۔ اس حال میں ان کو 3 روز گزرے اور سب ہلاک کر دیے گئے، نہ کوئی باقی بچا، نہ ان کی نسل چلی۔ ناظرین کرام، لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ موجودہ بندر ان کی نسل میں سے ہیں، لیکن یہ غلط ہے۔ ان سے پہلے بھی بندر تھے اور یہ موجودہ بندر ان سے پہلے بندروں کی نسل میں سے ہیں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ کوئی بھی مسخ شدہ قوم 3 دن سے زیادہ نہیں رہتی،
نہ کھاتی پیتی ہے نہ ان کی نسل چلتی ہے۔